پھر وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جی ہماری گلی بن جائے گی، ہماری نالی بن جائے گی، اور کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا، اور پھر دوبارہ الیکشن آتا ہے، پھر دوبارہ وعدے ہوتے ہیں، اور پھر وہی سرکل چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں نیت کی کہ میں نے اس سسٹم کو بدلنے میں جہاں تک ممکن ہو سکا، جہاں تک اپنی کوشش میں کر سکا، میں نیک نیتی سے کروں گا۔ یہ ارادہ کیا، یہ ارادہ کر کے اپنا کام شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محنت سے، آپ لوگوں کی کوشش سے مجھے 2013 میں بھرپور کامیابی دی۔ میں جب کامیاب ہونے کے بعد میں پہلی دفعہ لاہور گیا، میں نے یہ روڈ جو منڈی سے سالم روڈ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ گزرتے ہوں کہ 2013 سے پہلے وہاں کے کیا حالات تھے، بلکہ وہاں پہ بڑے لطیفے مشہور تھے اور لوگوں نے بڑے اس پہ گانے بنائے ہوئے تھے۔ میں نے CNW سے میں نے اس کی ایسٹیمیٹ لیا، وہ ایسٹیمیٹ تھا 6.25 ارب کا، 6.25 ارب روپے۔ میں جا رہا تھا، جب میں سالم سے موٹر وے چڑھا، میں وہ فائل میں نے نکالی، میں نے فائل پڑھنا شروع کی۔ میں فائل پڑھ رہا تھا، ساتھ میرے خالہ زاد بھائی سرفراز بسال صاحب گاڑی میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کا ایسٹیمیٹ کیا ہے، میں نے انہیں جواب دیا 6.25 ارب روپے۔ انہوں نے سارا ایسے کر دیا، انہوں نے کہا 6 ارب روپیہ کدھر ملے گا یہ MLA کو؟ ناممکن ہے، تم نے یہ ایسٹیمیٹ نہیں بنوانا تھا، تم نے 24 فٹ چوڑی سادی روڈ مانگنی تھی، روڈ بن جاتی، لوگوں نے گزرنا تھا۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ 6 ارب روپیہ ایک MLA کو ملے۔ لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھے تو منزلیں آسان ہی آسان۔ میں گیا، میری شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، میرا 5 منٹ کا ٹائم تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ 5 منٹ میں اپنا وہاں آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے۔ میں نے آدھا گھنٹہ بحث کی، آدھے گھنٹے میں منڈی کے لوگوں کے مسائل بتائے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم جہلم، گجرات، سرگودا سے ہمارا رابطہ اس وجہ سے ٹوٹ چکا ہے کہ اس سڑک ہمارے لوگ مریض راستے میں دم توڑ جاتے ہیں، ہمارے آئے دن ایکسیڈنٹ ہو کے جوان اس سڑک پہ مر رہے ہیں۔ جب میں نے پوری طرح سے آپ کے حق کا مقدمہ لڑا تو آدھے گھنٹے بعد میں 6.25 ارب روپیہ منظور کرا کے واپس 6.25 ارب منظور کرایا، اور میرا ٹارگٹ تھا کہ میں نے اس سڑک کو 5 سال میں مکمل کرنا ہے۔ میں نے دن رات محنت کی، منڈی سالم سے لے کے لیگر جو کہ پھالیا کے قریب ہے، میں نے 6.25 ارب روپیہ لگا کے 5 سال کی بجائے 3.5 سال میں وہ سڑک مکمل کی۔ جب میں آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے لیے میں گیا، اور جب میں نے شہباز شریف سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل مانگا تو اس کا سوال تھا کہ آپ کی تحصیل کب بنی؟ میں نے کہا جی 92 میں، 92 میں۔ اور اس نے حیران ہو کے میری طرف دیکھا، اس نے کہا ہاسپٹل نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں ہے، ہمارے لوگ پریشان ہیں، وہاں دوائی نہیں ملتی ہے، شہری پریشان ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، وہاں پہ ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، ڈسپینسر تک نہیں ہے، کہنے کو تحصیل ہے، اور لوگ در بدر پھرتے ہیں وہاں پہ ایک پیناڈول کی گولی لینے کے لیے جو لوگ نہیں خرید سکتے ہیں۔ جس کے پاس وسائل ہیں اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے وہ کہاں جائے؟ اور آپ کے سامنے ہے کہ میں نے وہ ہاسپٹل بنایا جس کا ٹارگٹ 1 سال تھا، میں نے 11 ماہ میں والوں کو تحفہ دیا بہت بڑا۔ اور اس پورے 5 سال میں ہر بندہ گواہ ہے کہ میں خود فون کر کے MS سے پوچھتا تھا کہ کسی چیز کی کمی ہے، کوئی تمہیں چیز چاہیے ہے، کوئی ڈاکٹر تمہیں چاہیے ہے، کوئی مشین تمہیں چاہیے ہے، کوئی دوائی تمہیں چاہیے ہے۔ اور 2017 سے 18 کو جو سال تھا، ریکارڈ اٹھا کے ملک وال کے جوان دیکھ لے، ملک وال کے بھائی دیکھ لے، ملک وال کے بزرگ دیکھ لے
کہ جب 2017 سے 18 والا سال تھا، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ملنگوال پنجاب حکومت کی ریکارڈ کے مطابق جو پوری پنجاب کی تحصیلوں میں پہلے 10 نمبر جو تھے ٹاپ 10 میں آپ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ملنگوال کی کارکردگی شامل تھی، کیونکہ ہم نے دن رات بچے کی طرح اسے پال کے پروان چڑھایا تھا اور اس لیول پہ لے کے گئے تھے جہاں پر لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی کے اسپتال تھے، آپ کا پورے ٹاپ 10 میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ملنگوال اسپتال۔ 2013 میں مجھے ملنگوال کی گلیوں میں پھر کے، پہلے بھی میں پھرتا تھا، میں نے ان کی گلیوں میں پھر کے میں نے ان کی تکلیفیں دیکھی، جہاں پہ نہ پانی ملتا تھا نہ گلیوں کے کوئی حالات تھے۔ میں نے جا کے 2016 کا ڈائریکٹیو آج بھی ہے، میں نے اس وقت جو 60 کروڑ کی گرانٹ منظور کرائی تھی، آج تک وہ گرانٹ لگ گئی ہے، جس میں آج میں نے دوبارہ 10 کروڑ روپیہ دوبارہ اس میں شامل کیا۔ جو گلیوں کے دعویٰ کوئی بھی کرتا ہے اسے بے شک اسے کہ آؤ ہمارے ساتھ چیلنج ہم کرتے ہیں کہ بیٹھو، اگر 2016 کے بعد کوئی اسکیم ملنگوال کی منظور ہوئی ہے ہم سب تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، اگر 2016 کے بعد کوئی منظور نہیں ہے تو آؤ پھر ہمارے پیچھے لگو آگے۔ ملنگوال کی ترقی کا ساتھ دو، ملنگوال کی کامیابی کا ساتھ دو، ملنگوال کی خوشحالی کا ساتھ دو۔ کب تک یہ لوگ کشکول لے کے یہ پھرتے رہیں گے؟ ہم نے شہریوں کو، ملنگوال کے شہریوں کو اپنا گھر سمجھ کے حقوق دیے ہیں۔ جب 1122 یہاں پر آئی تھی، میں نے پورے شہر کے پاس آ کے میں نے کہا تھا کہ میں نے 112 منظور کرائی ہے۔ پھر ملنگوال میں ہم نے ہر جگہ دیکھا ہمیں نہیں ملی زمین 1122 کے لیے۔ اس وقت پھر ہم نے، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ یہ 1122 کی اسکیم ملنگوال سے کینسل ہو جائے گی، کسی اور تحصیل میں چلی جائے گی، پھر ہم نے بادشاہ پور میں وہاں سے زمین لے کے وہاں پہ جو ہے 112 کی، جو کہ ملنگوال آج بھی وہ لوگوں کی جانیں بچانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ مطلب ان ساری چیزوں کو لے کے آپ جائیں سامنے، عوام میں ان چیزوں کو لے کے جائیں، لوگوں کو بتائیں۔ بے شک موازنہ کریں، جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں سامنے ساروں کی رکھے تصویریں، انہوں نے گئے آئے بیٹھے، ساروں کے رکھے منصوبے، ساروں کے رکھے کام سامنے رکھے، انہیں بتائیں کہ آپ بھی بتاؤ شہر میں کیا کیا، کوئی اسکول بنوایا، کالج بنوایا، کوئی اسپتال بنوایا، کچھ بھی نہیں۔ یہ جو آپ کا گرل ڈگری کالج بنا تھا، یہ بھی چوری محمد نواز بوسال مرحوم اختر بوسال صاحب کے والد صاحب نے 1985 میں جب آپ لوگوں نے اللہ کے حکم سے انہیں منتخب کرایا تھا، یہ اس وقت کا بنا ہوا کالج ہے۔ ووٹ تو سارے لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن کسی بندے نے جہاں پہ آج تک کام نہیں کرایا، لوگوں کو صرف پرچے دینے۔ یہاں پہ آصف ہے ہمارا بھائی ہے، چھوٹا شیخ یہاں پر موجود ہے، پرچے اس میں ہوتے رہے، پرچوں سے ووٹ نہیں بنتے، نوکری دینے سے ووٹ بنتے ہیں، ان کی خدمت کرنے سے ووٹ بنتے ہیں، ان کا حق انہیں دینے سے ووٹ بنتے ہیں، ان کے مسائل دور کرنے سے ووٹ بنتے ہیں، مٹی میں مل کے مٹی ہونے سے ووٹ بنتے ہیں، جائیدادیں جاگیریں بنانے سے ووٹ نہیں بنتے، محل بنانے سے ووٹ نہیں بنتے۔ خاک میں مل کے خاک ہو جاؤ ان لوگوں کی خاطر، جس دن خاک ہو جائیں گے یہ وہ اٹھا کے اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیں گے۔ یہ اتنے پیار کرنے والے لوگ، انہیں پیار دو، انہیں ان کے مسائل کا حل دو، ان کے لیے نیک نیتی سے کوشش کرو۔ جائیدادیں بنانی ہوتی، فیکٹریاں مال بنانے ہوتے تو میں بھی بنا سکتا تھا، بڑی بڑی شاندار ملیں لگانی ہوتی، کہ یورپ میں، کہ انگلینڈ میں، کہ امریکہ میں، کہ کینیڈا میں کاروبار بنانے ہوتے تو میرے لیے بھی آسان تھا، میں بھی بنا سکتا تھا۔ لیکن جب الیکشن لڑا، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو، 2-4 ایکڑ زمین بیچ کے لڑا، کیونکہ حق کسی کا مارنا نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے حق کسی کو مارنے بھی نہیں دینا ان لوگوں کا۔ یہ جو یہاں پر ہمارے شہری بیٹھے ہیں، نہ حق مارنے، نہ حق کھانے، نہ حق کسی کو ان کا کھانے دینے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے حق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے،
اور آپ اللہ کے حکم سے آپ کے آسانیاں آپ کے لیے پیدا کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور کبھی کسی اور کے ہوئے کام کو نہ کیش کرائیں گے نہ تختی لگائیں گے، یہ عادت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو بربلا کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، لائیں ریکارڈ دکھائیں، کوئی ایک مجھے کام ڈائریکٹو دکھا دے کہ یہ ہم نے کام کیا، یہ ہم نے اسپتال بنایا ہے، موازنہ کر لے کسی بھی چیز سے۔ اور جب میں نے پہلا الیکشن لڑا، بلکہ جب پہلا الیکشن بھی نہیں لڑا، جب ہم بھی بچے تھے، مجھے یاد ہے جب ملک وال ایک دفعہ 92 کی شاید بات آئے تھے تو اس وقت بھی پل کی بات ہوتی تھی، اور اس سے پہلے کی یہ بات پل کی شروع تھی۔ وہ کوشش کی، محنت کی، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، چک نظام والا جو پل تھا، الیکشن کے 2 مہینے بعد کیپٹن صفدر نے مجھے کال کی، میں گیا پرائم منسٹر کو، میں ملا، آپ کو یاد ہوگا یہ سارے جو بزرگ بھائی سٹیج پہ ہیں یہ گواہ ہیں، میں نے انہیں بتایا میں ملنے جا رہا ہوں۔ میں پی ایم کو ملا، 4-5 دنوں بعد مجھے کیپٹن صفدر کا فون آیا۔ کیپٹن صفدر نے کہا کہ بسال صاحب آپ ملک وال میں پل کا افتتاح کریں، میں بھی آؤں گا، ہم پل کا افتتاح کریں گے۔ میں کہا جی بڑی اچھی بات ہے، فنڈ ریلیز ہو گئے؟ جی نہیں، وہ فنڈ ہو جائیں گے۔ میں کہا جی پل بن جائے گا؟ نہیں، فنڈ ہو جائے گا تو پل بن جائے گا۔ میں کہا کیپٹن صاحب نہیں، مجھے دھوکہ دینے کی عادت نہیں ہے، میں اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کل کو کیسے میں ان کے سامنے جاؤں گا اگر اس چیز میں صداقت نہ ہو؟ میں نے اس میں اپنی تگودو شروع کی۔ ڈائریکٹر بریجز جو ریلوے کا تھا، میں اس سے ملا، سٹیج پہ کھڑے ہو کے حلف اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں، یہ سچ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پریش آدمی تھا، انتہائی نیک، باریک، سفید داڑھی مبارک تھی اس کی۔ میں نے ٹائم لے کے میں اس کے پاس گیا، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ وہ این او سی نہیں دیتا۔ میں گیا، میں نے کہا کہ یہ میرا مطالبہ ہے، ہمیں پل کا این او سی دیں۔ اس نے کہا جی پل کا این او سی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا ہمارے پاس یہ جو وکٹوریا برج بنا ہے، اس کا ہمارے پاس جو بیس کا نقشہ ہے 100 سال یا 80 سال یا 125 سال پہلے بنا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں این او سی دوں، حکومت اس پہ پل بنائے، کل کو وہاں سے کوئی بس گزر رہی ہو، کوئی سواریوں والی چیز گزر رہی ہو، پل گر جائے، لوگوں کی جان چلی جائے، میں نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے بسال صاحب میں اس کا این او سی نہیں دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں مان گیا، کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے، ہم تو آئے اسی لیے کہ روز ہمارے بچے، ہمارے جوان موٹر سائیکل سے گزرتے ہوئے اس پل سے گرتے ہیں، ان کی جانیں چلی جاتی ہیں، ہمیں تو افسوس ہے صرف اس بات کا، اس کے لیے تو ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تم مجھے صرف آپ ایک میرے سوال کا جواب دے دیں، میں بحث نہیں کروں گا، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا پوچھے؟ میں نے کہا جب زرداری صاحب تشریف لائے تھے ملک وال، آپ نے این او سی دیا تھا تو افتتاح ہوا تھا، کیوں آپ نے اس وقت این او سی دیا تھا؟ اس نے کہا جی فائل اٹھائیں، اگر میرا وہاں پہ این او سی لگا ہوا میں استعفیٰ دے دوں گا۔ میں نے کہا پھر کام کیسے شروع ہوا تھا؟ اس نے کہا جی ریلوے کے اس وقت بلور صاحب منسٹر تھے، نظر گوندل صاحب اس وقت شاید ایگریکلچر منسٹر تھے یا جو جس چیز کے بھی منسٹر تھے۔ میں نے این او سی نہیں دیا، مجھے بلور صاحب کے آفس میں بلایا گیا، میں وہاں پہ پیش ہوا، گوندل صاحب بھی بیٹھے تھے، بلور صاحب بھی بیٹھے تھے، ہمارے سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا پل کا این او سی دو، میں نے کہا جی میں پل کا این او سی نہیں دوں گا کسی صورت بھی۔ ہماری بحث ہوتی رہی، مجھ سے بلور صاحب ناراض ہو گئے، میں نے پھر بھی کہا کہ میں نے این او سی نہیں دینا۔ اینڈ پہ گوندل صاحب نے میرے گھٹنے پکڑے، انہوں نے کہا میرا الیکشن ہے، تم جو ہے نا کوئی جھوٹا سچا کوئی ہمیں دے دو، پل تو ویسے بھی پتہ ہے 38 کروڑ میں تو بننا کوئی نہیں ہے، تو ہم وہاں سے ووٹ لے لیں۔
اس نے کہا میں نے NOC نہ دینا تھا نہ دیا، اور میں صرف یہی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میں NOC نہیں دے سکتا۔ وہ بات میرے دل میں بیٹھی۔ یہ سارے بھائی بزرگ اسلام آباد میرے پاس آتے تھے، ٹپا مانک میرے پاس آتے تھے، یہ مجھے کہتے تھے کہ پل کا کریں افتتاح۔ میں کہتا تھا میں اس دن کروں گا جس دن میرے ہاتھ میں کوئی سالڈ چیز آئے گی۔ میں نے اس پہ محنت کی، میں نے اس پہ کوشش کی۔ ہم نے پھر اس پل کا سروے کرایا اور 1 سال وہ سروے چلتا رہا۔ اس کے بعد ہم نے پل ملک وال کا حق لا کے ملک وال کو دیا۔ اس پہ میں نے 50 کروڑ روپیہ جو پہلے دن ریلیز کیا اس کا خرچہ ہو گیا۔ حکومت آخری لمحوں پہ تھی، حکومت بدل گئی، نئی حکومت آ گئی۔ چاہیے انہیں یہ تھا کہ ان پل کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرتی، اپنے ملک وال کے شہریوں کا تحفظ کرتی، اپنے ملک وال کے پیاروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی۔ ان کا حق اسی طرح جو لا کے دیا تھا، صرف انہوں نے دھکا دینا تھا، اسے آگے پہنچانا تھا، پل مکمل ہونا تھا، آپ لوگوں نے فیض یاب ہونا تھا، ہم نے فیض یاب ہونا تھا، منڈی ضلع نے فیض یاب ہونا تھا، تحصیل ملک وال نے فیض یاب ہونا تھا۔ لیکن سب سے پہلے انہوں نے جا کے پنڈی ہائی کورٹ میں سٹے لیا، وہ ہم نے ختم کرایا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سٹے لیا، وہ ہم نے ختم کرایا۔ آخری اربا ان کے پاس نیب تھا، وہ نیب چلے گئے۔ نیب جا کے انہوں نے کہا جی یہ پل ذاتی مقصد کے لیے بنایا ہے، 6 سے 8 مہینے وہ انکوائری بھگتی، وہ انکوائری ہمارے حق میں ہوگی، وہ ہم نے ختم جب کرایا۔ پھر ان کے پاس اور حل کوئی نہیں رہ گیا تھا، انہوں نے لکھ کے دے دیا MPA نے کہ ہمیں یہ ملک وال میں پل نہیں چاہیے، یہاں پہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ملک وال کا حق تھا، اس میں نقصان سیاست کا شاید ان کی ہو رہا تھا، ملک وال کے لوگوں کا فائدہ تھا، حق تھا جو انہوں نے کھایا۔ میں ملک وال والوں کو گزارش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے حق کھایا ہے، ایک جگہ غیرت کر کے اٹھو، سامنے کھڑے ہو کے بتاؤ کہ حق کھانے والوں کا مچن کیا کرتے ہیں۔ ہمت آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ جب ہمت آپ نہیں کرتی ہیں تو پھر لوگ آپ پہ مسلط ہوتے ہیں، پھر لوگ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، پھر لوگ آپ کو دغا دیتے ہیں، پھر لوگ آپ کو غلط راستے پہ چلاتے ہیں۔ ایک دفعہ کھڑا ہو، ان سوالوں کا جواب پوچھے کہ کیا ہوا ملک وال کے لیے، کون سا ادارہ بنایا ہے، کون سا کالج بنایا ہے، کون سا اسکول بنایا ہے، کون سا پل بنایا ہے، کون سا اسپتال بنایا ہے۔ جب آپ پوچھیں گے ہی نہیں تو پھر ان لوگوں نے تو یہی کر دیں۔ جب خود شرم تو آتی نہیں ہے کسی کو تو آپ پوچھ کے شرم تو دلائیں، ان سے سوال تو کریں۔ ایک میرا تو 13 سے 18 کا ٹینیور تھا اور اس میں جو کچھ ہو سکتا تھا یہاں پہ جتنا ملک وال کے لیے میں نے ابھی میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہے۔ تحصیل ہیڈکوارٹر ہاسپٹل دیا، گلیاں نالیاں دی، سیوریج دی، واٹر سپلائی دی، پل شروع کرایا، اور بھی کافی مسائل ہیں جو یہاں پر ابھی بتاؤں تو لمبی لسٹ ہوگی، لیکن کیا شہر کی انٹر ہوتے ہی پتہ نہیں چلتا تھا شہر والا ہے، شہر ہے، صاحب کو سڑک دی، اس پہ لائٹیں لگوائی، خوبصورتی دی، شہر کا بھولیا شہر والا بنایا۔ لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں ہے کہ ہمیں اس شہر کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ لیکن آپ سوال تو کریں، آپ پوچھیں تو صحیح، جو بھی آتا ہے بتائیں انہیں کہ یار ہم دیتے ہیں ووٹ، پچھلے 30 سال کے ووٹوں کا حساب دے دیں، دیتے ہیں ہم ووٹ، بالکل دیں گے، ووٹ دینے کے لیے قوم کی امانت ہے، ملک کی امانت ہے، ہم نے دینا ہے، لیکن حساب تو دو یار، کیا کیا تم نے۔ اور میں ایک چیز دعوے سے آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، میرا ان 5 سالوں کا مقابلہ کسی کے 50 سالوں کے مقابلے میں بھی کر رہا ہے۔ 50 ایک طرف، 5 ایک طرف، پھر بھی 50 جیتتے ہیں تو جاؤ یار موج کرو۔ پھر بھی اگر 50 جیتتا ہے تو کوئی نہیں ہے، لیکن سامنے آ کے اس طرح ترازو میں تولیں اور اگلے کو احساس دلائیں حق اپنا آپ نے خود لینا ہے۔ اگر آپ نہیں احساس دلائیں گے، اپنا حق نہیں مانگیں گے، اپنی آواز نہیں بنیں گے، کوئی حق نہیں دے گا۔ حق کے لیے، سچ کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا ماں بھی بچہ نہ روئے تو اس کو دودھ نہیں دیتی ہے،
تو جب یہاں پہ سارے چپ کر کے بے زبان ہو کے بیٹھے رہ گیا، آ گیا جی دے دو ووٹ، فلانا آ گیا جی دے دو ووٹ، گرم نے مجبور کر لیا، یوسف صاحب نے مجبور کر لیا، شیخ حبیب صاحب نے مجبور کر لیا، فلانے نے کر لیا، فلانے نے کر لیا، تو پھر تو ہم نے بھگتنا ہے، پھر تو یہی ہونا ہے نا۔ انہیں پتا ہے کوئی نہیں، آخری ٹائم پہ جائیں گے، 4 ادھر بھیجیں گے، کسی کے ادھر سے یار دوست اکٹھے کر لیں گے۔ اپنے مسائل سامنے رکھیں اور اپنے حق مانگیں اور موازنہ کریں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا۔ اپنے حق کے لیے آپ نے موازنہ کرنا ہے، کسی اور پہ کوئی نہیں ہے آپ نے احسان کرنا، اپنے حق کے لیے آپ نے موازنہ کرنا۔ اور ماشاءاللہ باشعور ملک وال کی عوام، اور یہ پچھلا جو 18 والا الیکشن بھی تھا، اس وقت بڑی پی ٹی آئی کی لہر بھی تھی، بڑی ہوا بھی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس وقت بھی تول کے ووٹ دیا تھا، تول کے۔ اور اب بھی ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تول کے اپنا موازنہ کر کے انشاءاللہ تعالی ووٹ دیں گے۔ تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کے وہ ہمارے مسائل ہیں، تو یہ کہنے والی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ وہی کوشش کی ہے کہ پورے حلقے میں کہیں پہ بھی ہو۔ ایک میری خواہش تھی، وہ میں نے اظہار شاید ایک دفعہ فیض صاحب چیئرمین صاحب بادشاہ پور والے اگر ہوں یہاں پہ تو انہیں پتا ہو، جو میں نے آج تک شاید آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیا، میں نے بھیرا سے لے کے سرائے عالمگیر تک منڈی سے سالم کی طرح جیسی روڈ تھی نا، وہ میں نے منظور کرائی تھی میاں نواز شریف سے، ڈیول کیریج روڈ۔ لیکن اس وقت آگے میاں صاحب کی وہ نیلی والا اور وہ جو انہیں سارا سامنے سے پردہ سکرین سے ہٹانا تھا، جس کی وجہ سے یہ پینڈنگ رہ گیا۔ تو ابھی بہت سی کام ہے آپ کے لیے کرنے والے، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں تک ہم نے پہنچانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ نیک نیتی کے ساتھ کریں گے۔ اور آپ کے یہاں پہ جو گیس کا مسئلہ ہے، وہ مجھے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے محکمے کو کہا تھا، لیکن اب دوبارہ میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا مسئلہ حل کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھلی دفعہ ہم نے شہر کے لیے ایک علیحدہ پائپ لائن منظور کرائی تھی، تو اس پہ بھی ہم اپنا دوبارہ کام شروع کرتے ہیں۔ تو باقی کوئی بھی دوست بھائی بزرگ آپ کے لیے ہم وقت حاضر ہیں۔ بھائی اختر بھی موجود ہیں، میں بھی یہاں پر موجود ہوں۔ محنت کوشش آپ نے اپنی کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے موقع دیا تو ہماری اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کی نوکری دینے کی۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ نوکری کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے۔ یہ تعلق نسلوں کا تعلق ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ نسلوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اور ہماری تربیت میں بھی یہی ہے کہ اپنے ساتھی کی، اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بزرگوں کی نیک نیت مخلص ہو کر ان کی خدمت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، شدید سردی کا موسم ہے، تو اس میں آپ سارے بھائی بزرگوں سے میری التجا، جو بہنیں ہماری اور مائیں بیٹیاں گھر پہ ہیں، ان سے میری التجا کہ سارے اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اپنی محنت اور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عزت دی تو نہ کبھی پہلے آپ کو مایوس کیا، نہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں۔